بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھگوان ایشور جو کہ حق پر مبنی ہے، وہ یکتا ہے ہر کام میں، ہر حال میں، ہر عمل میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اپنے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم، قبیلے یا دھرتی پہ جب بھی ظلم ستم یا گمراہی جہالت پھیلتی گئی یا لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ریشی، اپنے پیغمبر، اپنے اوتار بھیجے وہاں پر، تاکہ وہ دین حق یعنی کہ سناتن دھرم یعنی کہ اسلام کی دعوت دے، ان کو بتائے کہ خالق حقیقی کون ہے، لائق عبادت کون ہے، انہیں بتائے، ان پر اپنی حجت تمام کرے، تاکہ ان کا جو عذر قیامت کے دن ان کا عذر ہوگا کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اے بھگوان ایشور ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا تھا، وہ صراط مستقیم کون سا تھا، وہ منو کا راستہ یعنی کہ نوح علیہ السلام کا راستہ وہ کون تھا، وہ کون سا تھا۔ اس طرح رگ وید منڈل 8 سیکنڈ نمبر 30 میں ہے، اے ایشور تم ہمیں حفاظت میں رکھو اور ہمارے لیے کچھ بولو، ہمیں منو کے راستے سے نہ ہٹانا جو انسان اور تمام انسانوں کا باپ تھا۔ بنی نوح انسان کو یہ نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو انسانوں کا باپ بھی کہا گیا ہے دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں آتا ہے، جب بھی بلائی کم ہو کر گناہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ جب گناہ ایک ظلم ستم بڑھ جاتے ہیں زمین پر اور نیک اعمال کم ہو جاتے ہیں، نیک لوگ کم ہو جاتے ہیں، تو ہری جو تمام خداؤں کا خدا ہے وہ یقیناً رہنمائی کے لیے ایک شخص پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بھگوت پران میں موجود ہے، سیکنڈ نمبر 9 ادھیائے نمبر 24 اور شوق نمبر 56 میں بات یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں بھی کئی بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قوم ہر قبیلے کی طرف ہم نے ریشی بھیجے، ہم نے پیغمبر بھیجے، ہم نے میسنجر اتارے، تاکہ وہ دوسروں کو بتائیں کہ دین حق کیا ہے، وہ سناتن دھرم کون سا دھرم ہے جو ہمیشہ سے چل رہا ہے، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ہمیں یہ جانچنا چاہیے، اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ کو بائبل اٹھانا چاہیے، اگر آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو ویسے کسی مذہب کا نام نہیں ہے، ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے، ہندو ایک جغرافیائی نیم ہے، یہ سناتن دھرم ہے، یہ آریاؤں کا ایک مذہب ہے۔ ہندو تو جو فارس کے لوگ تھے انہوں نے ایک نام دیا تھا، جو سندھ کے پار بسنے والے لوگ تھے، سندھ دریا کے پار۔ یہ جو ہندو لوگ ہیں، یہ سناتن دھرم کو ماننے والے ہیں، انہیں اپنے وید کو اٹھانا چاہیے، پر وید میں خدائے بھگوان ایشور ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ جو بت پرستی ہم کر رہے ہیں، یہ مورتی پوجا جو ہو رہی ہے، کیا وہ واقعی صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اس طرح ہر شخص کو اس میسج کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں، دوسری بات اس سے آگے آتی ہے، بھائی جو قرآن ہے کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیا پیغمبر حضرت محمد جو سرزمین عرب میں پیدا ہوئے آج سے قریب 1450 سال پہلے، کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ ہی کوئی بھی مذہب کو ماننے والا، کسی دھرم کو ماننے والا اس غلط فہمی میں نہ رہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے تھے اور نہ ہی قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری انسانیت کے لیے رہبر بنا کر بھیجے گئے، اور قرآن کو جو میسج خداوند یکتا کا لاسٹ میسج ہے، یہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اتارا ہے، مسلمانوں کے، بلکہ اسے پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، تاکہ وہ دین حق کو پہچان سکیں، یہ آخری جو میسج ہے اس کو سمجھ سکیں۔ چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اپنی دھارمک کتابیں انہیں پڑھنی چاہیے، بکس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں، جو مقدس کتابیں دھرم میں مانی جاتی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہندو مت میں جو ویداس ہے،
ان کو جو ماننے وہ اعلیٰ ترین ان کی کتابیں ہیں، مقدس ترین کتابیں، ان کو مطالعہ کرنا چاہیے، ان کا بائبل کا کرسچن کو مطالعہ کرنا چاہیے، جیوش کو تورا کا جو ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگر اس کے علاوہ دیگر اگر کوئی مذاہب ہیں، سامی ہیں، غیر سامی ہیں، ان کو مطالعہ کرنا چاہیے اپنی بکس کا. اس کے بعد قرآن کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے انہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ میں خدائے بندے یکتا کی طرف سے ہوں، میں اسی بھگوان کی طرف سے ہوں، ایشور کی طرف سے ہوں، جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، اس کی طرف سے ہوں. یہ بھی میسج پڑھنا چاہیے بھی اس میں خدا بندے کیا کہہ رہا ہے. یہی بات دوسرے لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ آخر سوچیں، اگر بیٹھے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تنہائی ہے یا عالم ہے یا کوئی محفل ہے، آپ سوچیں تو صحیح. اگر آپ کو پیدا کیا گیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا. آپ کو مقصد کہاں ملے گا؟ یا تو آپ کی فطرت میں ہے، لیکن آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے کہ آپ اس فطرت کو اجاگر کر سکیں. لیکن آپ کو دھارمک کتابیں پڑھنی تو آتی ہوں گی نا اپنی، آپ کی زبان میں آپ کی کتابیں کم سے کم پڑھنا تو آتی ہوں گی نا. آپ ان کا بھی مطالعہ کریں، اس کے بعد آئیں قرآن کا مطالعہ کریں. آپ کو حق اور سچ واضح ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ دین حق کی طرف آئیں گے.